अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का। सवाल है पाकिस्तान में तालीमी इदारे जो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं इस कोविड की वजह से, वहां पर तालीमी सरगर्मियां कैसे आगे बढ़ेंगी? पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन किस हद तक कामयाब रही है? इसके साथ साथ एक ये भी बहुत अहम सवाल है कि अब जब स्कूल खास तौर पे और तालीमी इदारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ओपन हो गए हैं या ओपन हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ मरहलावार, तो क्या चैलेंजेस हैं? उसके साथ साथ हमने देखा कि स्कूलों की अगर खास तौर पर बात की जाए तो स्कूल्स के अंदर जो तमाम तर बोझ है ज़्यादातर वो प्राइवेट स्कूलों ने उठाया हुआ है। तो प्राइवेट स्कूल्स के भी बहुत से मसाइल हैं कि क्या उनकी फीस उनको मिल सकी है पेरेंट्स से, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, किस हद तक स्कूल बंद हुए हैं, किस हद तक वो बेहतर एजुकेशन दे पाए हैं, और पेरेंट्स भी जो हैं वो क्या मुतमईन हैं, क्या तैयार हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, और जो बच्चे अब स्कूल नहीं जाएंगे वो कैसे आगे तालीम हासिल करेंगे? आज का प्रोग्राम बहुत अहम है, खास तौर पे पेरेंट्स के लिए कि जो घरों पे हमें बैठ के देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, नहीं भेजना है, स्कूल से कैसे डील करना है, और थोड़ा सा स्कूलों के क्या मसाइल हैं वो भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत जबरदस्त गेस्ट पैनल हमारे साथ है, तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सईदुद्दीन साहब। आप चेयरमैन है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची के, उसके साथ साथ आप चेयरमैन रहे हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के, तो स्कूल्स कॉलेजेस से बहुत गहरा आपका ताल्लुक है, आपको वेलकम कहते हैं जनाब। हमारे साथ मौजूद है जनाब शहजाद जीवा साहब। आप डायरेक्टर हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड के, चेयरमैन हैं IBCC के, और आगा खान बोर्ड के तहत भी बहुत सारे स्कूल्स हैं, उसमें क्या कुछ हो रहा है, कैसे आप मरहलावार चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, आपसे जानेंगे। प्राइवेट स्कूलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद तारिक शाह साहब। आप सेंट्रल चेयरमैन हैं ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के, आपको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू। जो मेडिकल एडवाइस है उसको लेने के लिए हमने यहाँ पर बुलाया है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रबिया जैद साहिबा। आप कंसल्टेंट फिजिशियन हैं सिविल हॉस्पिटल में जो कोविड यूनिट है उसकी, तो आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो पहले तारिक शाह साहब आपसे हम आगाज करते हैं, फरमाइए क्या चैलेंज है, क्या और सूरत हाल है, क्या गवर्नमेंट क्या कह रही है, स्कूल जो हैं वो ओपन अप हो गए हैं, किस तरह से जो है ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है? देखें, बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने इसमें हमें मौका दिया। लेकिन एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि स्कूल्स प्रॉपर्ली खुल जाएं, क्योंकि जो कंटिन्यूटी के साथ स्कूल्स नहीं खुल पा रहे उसमें एक ब्रेक आ जाता है। हम थोड़ा पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बच्चे एजुकेशन के करीब आने शुरू करते हैं, माहौल बनता है, फिर उसके बाद दोबारा स्कूल बंद हो जाते हैं। तो जब तक कंटिन्यूटी नहीं आएगी, हमारे वो लर्निंग आउटकम्स जो हमें बच्चों में चाहिए वो कवर नहीं हो पाएंगे। उसके साथ साथ फिर दूसरा जो एक चैलेंज है वो ये है कि स्कूल्स के अंदर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो बढ़ते जा रहे हैं। माँ बाप ये देख रहे हैं कि स्कूल बंद हो रहे हैं बार बार, तो वो फी देने का रुझान कम होता जा रहा है। तो जो ओनली सोर्स ऑफ इनकम स्कूल के बाद होती है वो फाइनेंशियल वो फी होती है। तो अगर वो फी नहीं मिलेगी तो स्कूल फिर मुश्किल में आएंगे, कुछ बंद होंगे, कुछ क्राइसिस में आएंगे। अच्छा, ये मैं फीस की तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले जो आपने पहले बात की कि कंटिन्यूटी नहीं आ रही, तालीम का हर्ज हो रहा है, तो उसमें एक ऑप्शन ऑनलाइन एजुकेशन का मौजूद है, तो उससे क्या वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो पा रही पाकिस्तान में, ये फैसिलिटीज नहीं है? बिल्कुल, आपने देखें सही पॉइंट आउट किया। देखिए, फैसिलिटीज़ तो एक होती हैं, लेकिन यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। अच्छा इंटरनेट नहीं है, लोगों के पास अच्छे गैजेट्स नहीं है। दूसरा, पेरेंट्स इतने लर्नड नहीं है कि वो बच्चों को घर में बैठ के पढ़ा सकें। तो इसके साथ साथ देखिए, एजुकेशन जो ऑनलाइन है वो सब्सिट्यूट नहीं रही, ऑल्टरनेट ज़रूर थी वक्ती तौर पर, लेकिन अगर उसको हम सब्सिट्यूट कहेंगे तो ये हमारे मुल्क के लिए कम से कम गलत होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों का रुझान कंप्यूटर में पढ़ने का नहीं है। घर में बैठ के अगर पढ़ रहे होते हैं तो अटेंशन डाइवर्ट होती है, क्लासरूम में बैठे होते हैं फिजिकली, तो फिर एक माहौल होता है, बच्चा अटेंटिवली पढ़ रहा होता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन हमने कोशिश की, ये नहीं कि हमारे तालीमी इदारों ने कोशिश नहीं की, सब ने भरपूर कोशिश की, लेकिन वही बेसिक जब नीड्स पूरी नहीं होंगी, इंटरनेट अच्छे नहीं होंगे, गैजेट्स अच्छे नहीं होंगे, तो जब तक हम ऑनलाइन नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, और हमारे सामने इस वक्त स्कूल मालकान की भी एक बड़ी तादाद मौजूद है आज के प्रोग्राम में, तो इनके क्या मसाइल हैं ये आपसे हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर रबिया जैद साहिबा, आप क्या समझती हैं इस वक्त ये सब कुछ जो हो रहा है, जो स्कूलों के जो इशूज़ हैं, उसका रीज़न ये है कि कोविड का सिलसिला है और इस वक्त दोबारा ये दूसरी लहर आई है, तो आपका डायरेक्टली क्योंकि कोविड यूनिट से ताल्लुक़ है, तो आपकी क्या एडवाइस है स्कूलों के लिए, और ये इस वक्त कोविड किस पोजीशन के अंदर है? देखिए, जैसे कि सेकंड पीक कोविड की आई है, तो स्टिल केसेस हैं, गुड नंबर ऑफ केसेस हमारे पास आ रहे हैं डेली बेसिस पे। इनफैक्ट पिछले दिनों से अब तक ट्रेंड राइजिंग ही है।
لیکن جیسے کہ ان کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ آئی ایگری کہ اسکولس جو ہیں بچوں کے لیے ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے اور اسکولس کھلنے چاہیے، لیکن ایشو کہاں آتا ہے کہ ایس او پیز، ہم ایس او پیز کو پراپرلی فالو اگر نہیں کر سکیں گے تو اگر پاسبل جو منیمم پاسبل جو ایس او پیز فالو ہونے چاہیے جو ریکوائرڈ ہیں وہ فالو کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہمارے اسکولس، ہر اسکول ان چیزوں کو فالو نہیں کر رہا۔ اچھا، اس میں میں جواب جاننا چاہوں گا، کیا ایس او پیز کا بتائیں طارق شاہ صاحب، کیا پوزیشن ہے ایس او پیز کی؟ دیکھیں ایس او پیز کی جہاں تک بات ہے کہ میں ان سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا کہ اسکولس کے اندر وہ واحد ایک شعبہ تھا جہاں پہ ایس او پیز مکمل طور پر اسکولس والوں نے فالو کروائے، اور جبکہ باقی شعبوں میں آپ دیکھیں جہاں ماسک پہننا تو دور کی بات، لوگ اتنے کلوز کھڑے ہوئے، اسکولس کے اندر ماسک بھی پہنے جا رہے ہیں، سینیٹائزیشن بھی ہو رہی ہے، بچے دور بھی بیٹھ رہے ہیں، ہاف اسٹرینتھ ایک دن میں آ رہی ہے، تو میڈیا نے بھی دکھایا، چینلز کے اندر سرپرائز وزٹ بھی ہوئے اسکولس کے اندر، اور لوگوں نے خود بھی آبزرو کیا کہ اسکولس مکمل ایس او پیز فالو کر رہے ہیں، اور اسکول بند ہونے سے مل کے میں آپ کو یہ بتاؤں وہ اسکول زیادہ ڈسکریج ہوئے جنہوں نے ایکسٹرا آرڈنری ایس او پیز فالو کروائے، وہ تو ہم سے خود انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو سب کچھ کر رہے تھے، اس کے بعد بھی اگر اسکول بند کر دیا جائے گا تو ہم تو ڈسکریج ہوتے ہیں پھر ان چیزوں سے۔ نہیں، لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے کہ اسکول کے دروازے کے بعد تو شہزاد صاحب آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ ایس او پی جو ہے وہ فالو ہو جاتی ہیں، لیکن اگر بچے ایک وین کے اندر آ رہے ہیں، مکس ہیں، تو کیسے ہوگی؟ پھر دوسرا ابھی تھوڑا سا ونٹر سیزن ہے تو ایکسیپٹیبل ہے معاملہ، لیکن جب خاص طور پہ سمر سیزن تھا پہلے، یا کراچی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں تو بڑا تھوڑا سا ونٹر سیزن آتا ہے، پھر دوبارہ سے اب جو ہے وہ ہم گرمی کی طرف جا رہے ہیں، تو 5 آورس تک جو ہے بچہ کیسے ماسک پہنے گا؟ تو یہ بہت سے چیلنجز ہیں ایس او پیز فالو کرنے میں۔ پہلے تو یہ کہ میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں تو اس پوائنٹ آف ویو سے شاید نہیں آپ کے سوال کا جواب دے پاؤں، لیکن یہ کہ جو حکومت نے ڈیسیجنز لیے ہیں ان ٹرمز آف کہ 50% اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہو، یہاں پہ پاپولیشن کنٹرول کرنا ہے ان ٹرمز آف کہ کتنے بچے، اگر 100 بچے اسکول آتے تو 50 کرتے ہیں، آلٹرنیٹ ڈیز بچوں کو آنے کا کہا ہے، آف کورس ڈیفینیٹلی اسکول وین کا بھی، تو اگر یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اسکول وین میں بھی تعداد ہاف ہی ہو جاتی ہوگی بچوں کی آن ایوریج، تو جس سے چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود طارق صاحب کہ اسکول ایک واحد انسٹیٹیوشنز تھے جو ایس او پیز کو بہت بہترین طریقے سے فالو کر رہے تھے۔ آف کورس کچھ اسکولز میں ہوں گی کچھ کمی بیشیاں، بٹ اوور آل دیکھا جائے اسکولز ور ڈوئنگ اے فار مچ بیٹر جاب۔ اس میں ڈاکٹر صاحبہ یہ فرمائیے آپ کہ جو ایک بات کہی جاتی تھی کووڈ کے حوالے سے کہ یہ جو ینگ ایج گروپ ہے، بچوں کا جو ایج گروپ ہے، اس میں کم چانسز ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ آگے ٹریول کر سکے، تو اس میں کیا آپ کہیں گی کہ بچے کلیئر ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے انہیں اگر انہیں لگ سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں کہا جا سکتا کہ بچے کلیئر ہیں، انفیکٹ اب جو نیو ویریئنٹ آیا ہے اس میں بچے بھی انوالو ہو رہے ہیں، اور آلدو کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے لیکن اس کے پھر بھی کچھ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے بالکل سیف ہیں یا بچے بالکل ٹرانسمٹ نہیں کریں گے، ایون اگر وہ انہیں سمپٹومیٹک نہیں ہوتے تو کیریئر تو ہو سکتے ہیں، دوسروں کو ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ 100% وہ سیف ہیں اور وہ کبھی سمپٹومیٹک نہیں ہوں گے، ایسا نہیں ہے، ورلڈ وائڈ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو بچوں میں بھی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اور اسٹاف بھی ہوتا ہے، مینجمنٹ بھی ہوتی ہے اسکول کی، اس کے علاوہ ٹیچرز اسٹاف بھی ہوتا ہے۔ اگر وہ خود جو ہے وہ سمپٹومیٹک نہیں ہو رہے ہیں، خود ڈیزیز نہیں ہو رہے ہیں تو لیکن وہ ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، تو ایشو یہ ہے کہ اور آل دو کیسز بڑھ رہے ہیں، نمبر آف کیسز انکریز ہو رہے ہیں اور فیٹیلٹیز بھی ہو رہی ہیں، تو منیمم آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے فرسٹ ویو سے کے مقابلے میں، کیونکہ آپ ڈائریکٹ سول ہاسپٹل کے یونٹ سے وابستہ ہیں، یہ سیکنڈ ویو جو زیادہ خطرناک ہے اس وقت جو ہے؟ دیکھیں سیکنڈ ویو میں ایشو یہ کہ لوگوں نے بہت ایزی لے لیا ہے، تو لوگوں نے جو ہے نا وہ جتنا فرسٹ ویو میں سب لوگ ڈرے ہوئے تھے اور سب لوگ اتنے پریکاشنس لے رہے تھے، ایس او پیز کو فالو کر رہے تھے، اب لوگ اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں، تو جتنا ریلیکس ہو گئے تو برڈن اسی وجہ سے انکریز ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں، تو میں نے کہا ذرا پہلے ایک سب سے ایک ویو لے لوں، پھر آپ کا ایک تجزیہ جانوں، تو
آپ کے نزدیک کیا چیلنج ہے اس میں؟ کیونکہ پیرنٹس تو فکر مند ہیں کیونکہ ان کے بچے جو ہیں وہ تعلیم کے میدان میں ایک سال میں پیچھے ہو گئے ہیں. آج کل پیرنٹس جو ہے بہت زیادہ کانشیس ہیں کہ بھائی ان کا بچہ اچھی تعلیم حاصل کرے, اور آن لائن ایجوکیشن میں کچھ بچے تو بڑے کمفرٹ ہیں, بڑے خوش بھی ہیں کہ بھائی اب نہ اسکول جانا ہے نہ کچھ کرنا ہے, بس سو کے اٹھے جلدی سے شرٹ پہنی اوپر سے جو ہے اسکول یونیفارم کی اور بیٹھ گئے آن لائن کلاس لینے. تو آن لائن کلاس کسی صورت ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی, لیکن آج کل کے ڈیجیٹل بچے اس سے خوش بھی ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ اسے انجوائے کر رہے ہیں, کمفرٹیبل ہیں. جی میرا خیال یہی ہے کہ یہ آلٹرنیٹ وے آف کمیونیکیشن ہے, اور ظاہر کووڈ کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا نے ایک ایکسٹرا آرڈنری سچویشن کو فیس کیا, اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم آن لائن ایجوکیشن اڈاپٹ کریں. اور جہاں تک اسکول ایس او پیز کا تعلق ہے, میں نے بھی پرسنلی طور پہ, کیونکہ میرا تعلق سیکنڈری بورڈ سے تھا جہاں 3,70,000 بچے پڑھتے ہیں, تو ہم نے بھی آبزرو کیا کہ جو مارکیٹیں ہیں, جو شاپنگ پلازا ہیں, ان کے مقابلے میں اسکولوں نے بہت زیادہ پریکاشنس لیے. اچھا بچوں میں ڈاکٹر صاحب از اے رائٹ پرسن, وہ بتا سکتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہو رہے ہیں NCOC کے جو ڈیلی ہے, آج کل سیکنڈ ویو میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو 60 اور 80 تھے اسے وہ 48 تک کم ہوتے جا رہے ہیں, لیکن اس میں کہیں یہ رپورٹ نہیں ہو رہا ہے کہ آج 10 بچے افیکٹ ہوئے یا 20 ہوئے یا 50 ہوئے. ایون UK اور ان کے اندر بھی بہت کوئی مائنر سی شک والی بات ہے, لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ UK میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر 1800 اموات ہوئی ہیں تو اس میں سے خدا نہ خواستہ 10 100 200 بچے ہیں. تو دیکھیں ہم پورے کا پورا ملک رسک کے اوپر ہے. ہم تو ہیپیٹائٹس کو کیری آن کر رہے ہیں, ہمارے انٹیریئر کے اندر لا تعداد لوگ ہیپیٹائٹس C اور B کا شکار ہیں. تو یہ ہماری قوم, ایک تو ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم دنیا کی ذہین ترین قوم ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. تو ہمیں مزید پڑھنا تھا دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے. ہم پہلے ہی بڑی مشکل سے ساتھ دے رہے تھے, لیکن اس کووڈ کی وجہ سے جو ہمارے بچوں کا حال ہوا ہے, سلیبس ریڈیوس کر دیا, کنڈینس کر دیا, لیکن اس کے بعد جو پڑھنے کی ہیبٹ تھی نا کلاس کی, وہ ختم ہو گئی. صبح اٹھنے کی ہیبٹ ختم ہو گئی. یعنی بچے اب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فیوریٹ پرسنالٹی از دا فیڈرل ایجوکیشن منسٹر, حالانکہ یقیناً ان کی بھی مجبوری تھی, انہوں نے یہ اور ایک اور سہولت جو پرائیویٹ اسکولوں نے دے دی ہے کہ وہ پوری آن لائن کلاس جو ہے ریکارڈڈ موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ اسکول تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی, آپ کلاس لے نہ لیں, بعد میں کسی بھی وقت دن کے حصے میں جب آپ کے گھر میں لائٹ ہو یا جو بھی صورتحال ہو, ایزیلی آپ کو انٹرنیٹ اویلیبل ہو, پوری کلاس آپ دیکھ لیں. اچھا لاسٹ ایئر ایک ڈیسیشن لیا تھا کہ بھائی فرسٹ ایئر کے ڈیٹے کی بنیاد پہ انٹر میں پروموٹ کر دیں, اور جو 9 کی بنیاد پہ میٹرک میں, لیکن اس سال گورنمنٹ آف پاکستان گورنمنٹ نے, سندھ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بھائی امتحان کتنے بھی لیٹ ہو جائیں, سیپ کو ویو آف کر دیں گے کہ بغیر امتحان کے بھی پاس ہوا جا سکتا ہے. کل ہماری میٹنگ تھی, جیوا صاحب بھی, ڈاکٹر جیوا صاحب اس میں شریک تھے, تو اس میں یہ تھا کہ ہم نے پہلے 20 مئی 9th میٹرک کے لیے اور 10 جون اس کے لیے ڈیسائیڈ کی تھی فرسٹ انٹری کے لیے, لیکن ایگزامینیشن کے لیے, اور ابھی یقیناً اس میں خاصا ٹائم موجود ہے, کنڈینس سلیبس ہو چکا ہے. بٹ ایون دین سب لوگوں نے ڈیلیبریٹ کیا کہ نہیں, ہم کنڈینس کورس کے ساتھ بچوں کو ان پریپیئرڈ بچے کلاس روم وہاں نہیں بھیجیں گے ایگزام. بے شک ہم ایگزام کو 1 مہینہ 2 مہینہ لیٹ کر دیں گے, لیکن ہم بچوں کو مجبور کریں گے. آواز یہ بھی اٹھ رہی ہے اگر پڑھائی آن لائن ہو رہی ہے تو ایگزام بھی آن لائن ہو. ایک سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے بچوں کی جانب سے. اب تو پڑھائی اس طرف آ رہی ہے نا, کلاس روم اوپن ہو رہے ہیں, 9th میٹرک فرسٹ ایئر والے ہو گئے ہیں, اور انشاءاللہ 1 اپریل سے یہ ساری چیزیں ریسٹور ہو جائیں. میں بریک کا ٹائم ذرا ہو رہا ہے, تو میں یہ ایگزامینیشن, کیونکہ آپ دونوں لوگ جو ایگزامینیشن کو ڈیل کرتے ہیں, بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن اور پھر اس کے آغا خان بورڈ جو ہے, تو ہم ایگزامینیشن شیڈیول ضرور آپ سے جانیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے اسکول مالکان موجود ہیں, تو اس 1 سال کے اندر اسکولس جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے, گو کہ یہ کام اصولی طور پہ تو گورنمنٹ کا ہونا چاہیے تھا, یہ پرائیویٹ اسکول اتنی بڑی تعداد میں ہونے ہی نہیں چاہیے تھے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ کم سے کم میٹرک تک فری ایجوکیشن جو ہے وہ دیتی, اور ہے بھی, لیکن کوئی جاتا نہیں اپنے بچوں کو وہاں پہ ایڈمیشن نہیں کرواتا, کیونکہ جو حال ہے گورنمنٹ اسکولوں کا خاص طور پہ سندھ میں وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ سارا بوجھ پرائیویٹ اسکول نے اٹھایا ہوا ہے. تو پھر پرائیویٹ اسکولوں کو کیا مشکلات ہوئی ہیں جانیں گے ان سے ہم, لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اس لیے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ خاص طور پہ فوکس ہو کے اسکول ایجوکیشن کے اوپر, کیونکہ ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے, ہر پیرنٹ یہ سوچ رہا ہے
کہ اس کے بچے کتنے سیف ہیں اور اسکولوں کے بھی بڑے ایشوز ہیں. تو ڈاکٹر شہزاد جیوا صاحب, آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو ایک بڑا جو میں کہوں گا کہ تعداد ہے بچوں کی وہ پرائیویٹ اسکولز میں, خاص طور پر ہم سندھ کی بات کرتے ہیں, اوور آل پاکستان میں جو 53 ملین بچے اسکول گوئنگ ہیں, 28 ملین گورنمنٹ اسکولز میں جاتے ہیں, لیکن یقین طور پہ اس میں تعداد پنجاب اور KPK میں زیادہ ہے. 25 ملین اوور آل بچے پرائیویٹ اسکولز میں جاتے ہیں اور 23 ملین آؤٹ آف اسکول بھی ہیں بچے. تو یہ پرائیویٹ اسکولز نے جو ہے وہ اس کے رول کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, خاص طور پہ اس کووڈ کے ٹائم کے اندر؟ کووڈ کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں, جب اسکولیں بند ہونا شروع ہوئیں, پبلک سیکٹر سے اسکولوں سے کوئی شور نہیں مچا. جو شور مچا وہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر سے سنائی دیا. اب اس میں یہ ہے کہ پبلک سیکٹر میں تھرو ٹیکس پیئر منی ان کی آپریشنز رن ہوتے ہیں, ان کی سیلریز پے کی جاتی ہے, لیکن جہاں تک پرائیویٹ اسکولوں کی بات آ جاتی ہے یہ جنریٹ فنڈز کرتے ہیں تھرو اسکول فیس. اور جب آپ نے اسکول بند کر دی, ایک مائنڈ سیٹ بن گیا والدین کا کہ اسکول بند ہے تو ہم اسکول فیس کیوں پے کریں. سو یہ اسکولوں کو اتنا کرنچ میں لے آیا کہ آئی تھنک طارق صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ مور دین 3000 اسکولز ان سندھ پرائیویٹ اسکولز ہیو شٹ ڈاؤن. چلیں یہ جو چیلنج ہے پہلے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں, اگر تمام پینلسٹ کی اجازت ہو تو. ہم یہ اسکول مالکان کچھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عتیق شمسی صاحب, آپ سے ہم آغاز کرتے ہیں, فرمائیے کیا چیلنج آیا اسکول مالکان کو؟ دیکھیں, سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ جو بچے انرول تھے وہ بچے اب انرول نہیں ہیں. تقریباً 40% بچے اسکول آ ہی نہیں رہے ہیں. تو میں تو خود اسکول چلا بھی رہا ہوں, ایسوسیشن سے بھی وابستگی ہے. تو ہم نے جو چیلنجز دیکھے, ایسا بھی ہوا کہ ایک اسکول اونر کا فون آیا کہ ہمیں نیکسٹ ڈے جب اسکول پہنچے تو باہر تالا لگا ہوا تھا کہ اونر نے تالا لگا دیے اور کہا ہے کہ باہر جاؤ چھٹی کرو. یعنی اسکول کو اونرز نے, جو بلڈنگ کے اونر ہیں جو رینٹڈ اسکول تھے, خود تالے لگا دیے کیونکہ آپ رینٹ نہیں دے پا رہے. تو آف کورس جو بچے انرول ہی نہیں ہیں, آپ کی جو ریونیو جو تھرو فی آتا ہے وہ نہیں آ رہا. تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ آیا کہ وہ اسکول سروائیو ہی نہیں کر پا رہے اور بچے انرول ہی نہیں ہیں. اور جو ڈیجیٹل لرننگ کی بات رہی تو دیکھیں نا, اب کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر سارے پیرنٹ اور سارے بچے افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس لیپ ٹاپس ہوں, ان کے پاس اسمارٹ فونس ہوں, ان کے پاس گیجٹس ہوں. وہ اس طرح سے نہ تو ڈسپلن ہے, بچے لیٹ نائٹ سو رہے ہیں, صبح دیر سے اٹھ رہے ہیں. اس طریقے سے یہ اس کا آلٹرنیٹ ہو ہی نہیں سکتا. اور میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر آپ مارکیٹس میں جائیں یا روڈ پہ جائیں, آپ کو ایس او پیز فالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اسکول وہ واحد جگہ تھی جہاں 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے ایس او پی فالو ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہیں وہ فالو ہو رہے ہیں. دیکھیں, اس میں یقیناً پیرنٹس کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج تھا. اور جب فرسٹ لاک ڈاؤن ہوا تھا, جب فیبرری میں ہوا تھا, اس وقت بھی اسکولس کو سب سے پہلے بند کیا گیا تھا. اس کے بعد پھر مارچ اپریل میں جا کے باقی سیکٹرز بند ہوئے تھے. تو اسکول کو تو اگر آپ دیکھیں تو ڈے 1 سے اسکول کے لیے ایک چیلنج ہے. اسکول کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ جب ہم آن لائن کے اوپر جا رہے تھے تو آپ کے پاس ٹیچرز وہ نہیں تھی جو آن لائن ٹریننگ دے سکے. تو پہلے تو اسکولس کو ان کو ٹرین کرنا پڑا کہ آپ نے آن لائن پڑھانا کیسے ہے. تو یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا چیلنج تھا. پھر اس میں اسکولس کی کاسٹنگ بڑی, وہ ایک فائنینشیل سائڈ ہے, ڈفرینٹ سائڈ ہے. دیکھیے, پیرنٹس کا جہاں تک تعلق ہے, یس پیرنٹس بڑا ڈسٹرب رہے, لیکن اس کے لیے جو گورنمنٹ نے ایک 20% ریلیف اناؤنس کیا تھا اس کو اسکولس نے فالو کیا. نہ صرف اس 20% کو فالو کیا بلکہ بہت سارے اسکولس کو پرسنلی ہم جانتے ہیں جہاں پہ 50% آف بھی دیا گیا. پیرنٹس نے آ کے کہا کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے پیسے, 6 مہینے کی فیس ہم نہیں دے سکتے ہیں. تو اسکولس نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ بچے کو کنٹینیو کریں, آپ کرنٹ منتھ کی فیس دیں, آپ چھوڑ دیں پچھلی فیسز, کرنٹ منتھ کی بھی آپ 50% دے دیں. تو اسکولس جہاں جہاں جس طرح سے پیرنٹس کو کیٹر کر سکتے تھے انہوں نے ان کو کیا. پیرنٹس کو سہولت جہاں دے سکتے تھے دی. لیکن تھوڑا سا اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو اس کا فائدہ غلط طریقے سے بھی اٹھایا گیا کہ جو افورڈیبل تھے انہوں نے بھی اسکول کی فیسز نہیں دیں. دیکھیں, اسکول کے پاس اگر فیس آئے گی تو اسکول اس کو بیلنس کرے گا. جو افورڈ کر سکتا ہے اسکول کی فیس وہ اگر اسکول دے گا تو اسکول ان لوگوں کو سپورٹ کرے گا کہ جو اسکول کی فیس نہیں دے سکتے. لیکن اگر 90% آپ کے پاس ایسے پیرنٹس آ جائیں گے کہ جو اسکول کی فیس نہیں دے رہے ہوں گے تو پھر آپ اسکول کیسے چلائیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. مسئلہ بالکل جائز ہے. تو اب گورنمنٹ کو یا بینکوں کو سافٹ کنڈیشن پہ اسکولوں کو لون دینا چاہیے تاکہ وہ سروائیو کر سکیں.
اور کیونکہ اگر ہم بغیر پڑھائے یا کم پڑھا کے یا سلیبس ریڈیوس کر کے بچوں کو میٹرک پاس کرا دیں یا انٹر پاس کرا دیں تو انٹر کا بچہ یونیورسٹیز میں جائے گا, اور جب تک وہ یونیورسٹی کے جو سلیبس ہے اس کو کیٹر ہی نہیں کر سکے گا جب تک اس کو کوئی برج کورسز نہ کرائے جائیں. تو یہ جو لاس ایک سال کا لاس نہیں ہے بلکہ یہ مطلب کافی سالوں تک چلے گا. بالکل, لیکن بہرحال یہ ایک قدرتی آفت ہے اور مطلب وہ چیلنج ہے نا, تو اس کو مطلب اس کو طارق شاہ فرمائیں کیسے جو ہے یہ جو چیلنجز ہے جو اسکول مالکان فرما رہے ہیں ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بڑی اچھی بات ہوئی. دیکھیں اس میں دیکھیں جو آپ نے کوشچن کیا تھا کہ پیرنٹ فی پے نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ بھی فائنینشیل کرائسس میں آئے, اسکول وداؤٹ فیس چل نہیں سکتا, تو اس گیپ کو فل کرنا جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ وہ کوئی جیسے سر نے کہا سافٹ لون کو ایشو کرتے, وداؤٹ انٹرسٹ لون کرتے, ایزی جو ہے نا وہ اس میں تو گورنمنٹ نے کئی بار کہا ہے کہ ہمارے پاس لون کی فیسلٹی موجود ہے. دیکھیں لون فیسلٹی موجود ہے, فیکٹریز لے سکتی ہیں اپنی ورکرز کو پے کرنے کے لیے, تو اسکول مالکان بھی لے سکتے ہیں. اس میں بہت ساری ٹیکنیکل چیزیں مالکان لے ضرور سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کولیٹرل لگوانا پڑے گا. کیا ایک اسکول مالکان جو ویسی اسٹیبل نہیں تھا تو اس کے بعد پراپرٹیز کہاں سے آئیں گی کہ وہ کولیٹرل لگوائے. سیکنڈلی بینکنگ کے اندر ایک لا ہے کہ آپ کبھی بھی اسکول یا ہاسپٹل کی بلڈنگ کو مارگیج نہیں رکھوا سکتے, تو اگر کسی کے پاس ہو بھی تو وہ بھی مارگیج نہیں رکھوا سکتا. تو ایسی شرائط لائیں جو آسانی سے لوگ پوری کر سکیں, عوام کی خدمت ہو. اچھا, جو اسکول بند ہو رہے ہیں, جو میجورٹی ہم نے دیکھا اسکول بند ہوئے, اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہ رینٹ پے نہیں کر پا رہے ہیں. لینڈ لارڈ اسکولوں کو تو کہہ دیا گیا کہ آپ فی کم کریں, فیسیلیٹیٹ کریں پیرنٹس کو, لیکن لینڈ لارڈ کے لیے کوئی قانون نہیں لایا گیا کہ وہ پے نہیں کر پا رہا فیس, ان کو ریلیکسیشن دیں, وہ 6 مہینے 1 سال کی کوئی ریلیکسیشن دیں, یا رینٹ میں کچھ پرسنٹیج کم کر دیا جائے. تو یہ بھی چیزیں اگر کی جائیں گی, ٹیکسز معاف نہیں کیے گئے. ایون میں آپ کو بتاؤں لاک ڈاؤن کے بعد جب اسکول واپس کھلے تو ٹیکسز تو مانگے گئے, اس پہ ان سے پینلٹی بھی مانگی گئی کہ آپ نے لیٹ پے نہیں کیا تو آپ یہ پینلٹی بھی بھریں ٹیکسز لیٹ پے کرنے کی. تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اپنے کم از کم فیسلٹیز دے سکتی تھی گورنمنٹ, جو گورنمنٹ کے اپنے ہاتھ میں وہ الیکٹریسٹی بل ہے, اس کے اندر جو ہے اگر 50% کر دیا جائے اسکولوں کے اندر تو یہ ایک بہت بڑی سہولت. میں آپ کو بتاؤں کمرشل دکانوں کا 0 بل آیا ہے اور اسکولوں کا بل بڑھا دیا گیا. ٹیرف جو 21-22 روپے کر دیا گیا, A3 جنرل ٹیرف الیکٹریسٹی کا اسکولوں کا کیا گیا جس میں 22 روپے کر دیا گیا, تو بڑھا دیا گیا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اور پیرنٹس کو مشورہ میں دینا چاہوں گا کہ ہم نے کئی بار سروے کروایا تو اس میں یہی بات سامنے آئی کہ آپ پرائیویٹ اسکول میں جو میجورٹی پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہی ہے, خاص طور پہ شہروں کے اندر, کراچی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں تو صورتحال کچھ ایسے ہی ہے, تو اس میں آپ اپنی چادر سے باہر نکل کے جو ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر پیرنٹ نے اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروایا ہوا ہے. اس کی وجہ سے ایک کرپشن کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے, یعنی اب آپ کے خرچے بڑھ جائیں گے تو آپ میں کہیں نہ کہیں سے تو پورے کر دیں وہ. تو اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو یہ, جب بھی پیرنٹس نے مختلف شوز میں مجھے لیا, میں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ بھائی ہر پیرنٹ یہ سوچے کہ یہ اس میں نہ جائے, نہ برانڈ پہ جائے اسکول کے یا نام پہ جائے, نہیں, اپنی جہاں جتنے پیسے وہ دے سکتے ہیں نا, سب سے پہلا کام یہ کر لے کہ اس اسکول میں ایڈمیشن کروا دے, تو وہ سوال ہی ختم ہو جائے گا کہ جناب فیس بہت زیادہ ہیں یا ہم نہیں دے سکتے. تو اس کو تھوڑا سا پیرنٹ کو سوچنا ہوگا. جی میڈم کیا کہتی ہیں؟ میں نے صحیح مشورہ دیا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں جمین نوید صاحبہ جو خاص طور پہ لوور کلاس ایریاز ہیں, وہاں پر بھی ایشوز موجود ہیں. جی بالکل, بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. سب سے پہلے جیسے طارق شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ مونٹی سری میں اس وقت جو ہے وہ ایڈمیشنز کے کیا حال ہیں, تو مونٹی سری میں اس وقت تمام ہی اسکولز کے اندر 1 سے 2% ایڈمیشنز آئے ہیں. باقی ہماری پری پرائمری کلاسز آلموسٹ جو ہیں وہ اسکولز کے اندر ختم ہو چکی ہیں اور اس کے اندر اسٹرینتھ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. چونکہ بچوں کا جو مستقبل ہے یا جو ایجوکیشن اسٹارٹ ہوتی ہے اس کا اسٹارٹ اپ جو ہوتا ہے وہ پری پرائمری کلاسز سے ہوتا ہے, جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں. اور یہ جو چند سال ہوتے ہیں بچوں کے, 3 سال سے 2.5 سال سے 3 سال کی عمر تک کے بچے جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں, یہ وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب بچے لرننگ کرتے ہیں کلاسز میں بیٹھنے کے حوالے سے. جب بچہ 4 سے 5 سال کا ہو جاتا ہے اور جب وہ اسکول آنا شروع کرتا ہے تو جو ہم نے آبزرو کیا ایز اے ایجوکیشنسٹ, تو وہ اس کو بہت پرابلمز ہوتی ہیں بیٹھنے کے لیے, وہ ٹائم اس کو لگتا ہے, وہ یوز ٹو نہیں ہوتا کلاس میں بیٹھنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو یہ ہم لوگوں کے سامنے ایک چیلنج آ گیا ہے نیکسٹ ایئر کے لیے. دوسری بات میں کروں گی, لو پریویلیج ایریاز جو اسکولز چلا رہے ہیں مالکان, ان کو تو بہت زیادہ پرابلمز ہوئی ہیں. پہلے ہی وہ بہت سرو کر رہے ہیں لیشن کے لیے, بچوں کے لیے کر رہے ہیں, پیرنٹس کے ساتھ بھی وہ بہت کوآپریٹ کرتے رہے ہیں, لیکن وہاں مالکان کو خود
पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए जो है वो उनको क्लासेस देनी पड़ती हैं, उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है. जैसे अभी बैंक्स के हवाले से और डिफरेंट सेक्टर्स के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से बातचीत हो रही थी, तो कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं लोन्स की सूरत में या किसी भी सूरत में कि जो हमें फैसिलिटेट कर सकें. अच्छा, दूसरा कंटिन्यू करना चाहूँगा मैडम की बात पर कि मॉन्टेसरी के बच्चे स्पेशली कि मॉन्टेसरी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 जो है वो बच्चों की बुनियाद होती है, बेस होती है. मेरे पास जिन बच्चों ने मॉन्टेसरी लेवल 1 में एडमिशन लिया, पहले ही साल में 7वें महीने में कोविड इंट्रोड्यूस हो गया. अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस चली. आप मॉन्टेसरी के बच्चे को कितना ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं? 1 साल मुकम्मल हुआ, दूसरे साल में वो दोबारा जो है वो कोविड का सिलसिला चला है. 2 साल उनके मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन हम उनकी बेस जो स्ट्रांग करनी थी वो नहीं कर सके. सिर्फ रेंट का ही इशू नहीं है, यहाँ 2 इशू और हैं. एक सोशल सिक्योरिटी और EOBI. उनकी तरफ से इवन ऑडिट के लिए जो है बगिंग करने के लिए कहा जा रहा है फोर्सली, बल्कि साथ में थ्रेट भी दिया जा रहा है कि अगर आपने नहीं किया तो आपको जो है अरेस्ट वारंट जो है वो इशू हो जाएंगे. इसके लिए मेरे लिए जो है ना. जी हाँ, बिल्कुल. इसमें Thank you so much. ये वक्त ऐसा है कि ये बातें ना की जाएं, बल्कि जो है कौम मिलकर जो आगे बढ़े. हमें भी ये चीज़ें सामने पेश आई कि जो पेरेंट्स जो है 5-6 महीने की फीस लेके बैठे हुए थे, उन्होंने बच्चों को जो है वो मतलब निकाल दिया स्कूल से, और वही बच्चे गलियों में घूम रहे. वही बच्चे हमारी तरफ एक पार्क है मशहूर, वहाँ पर सारे जमा होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के गेम खेलते हैं. तो मेरे हुकूमत से दरख्वास्त है कि जी वो स्कूलों को दोबारा रीओपन करें, बजाय इसके कि वो बाहर गलियों में घूमे, वो नुकसान हो, तालीम का भी नुकसान हो, और जिस चीज़ की खदशे की वजह से जो उन्होंने स्कूल क्लोज किया है वो खदशा बढ़े. तारिक शाह साहब, सबसे पहले आप फरमाइए, पेरेंट्स ये समझते हैं, और मैंने इस प्रोग्राम से पहले काफ़ी जो पेरेंट्स एसोसिएशंस हैं उनको कॉल की, उनकी राय जानने की कोशिश की और बात की कि ये बुनियादी तौर पे क्योंकि प्राइवेट स्कूलों का एक कारोबार है, ठीक है, ये सारी जो जद्दोजहद आप कर रहे हैं ये अपने कारोबार को बचाने और चमकाने के लिए हो रही है, ये कौम के बच्चों का दर्द नहीं है. देखिए, हर वो काम जो यहाँ पाकिस्तान में हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट है. गवर्नमेंट भी अगर काम कर रही है तो वो टैक्सेस ले रही है जब भी काम कर रही है. तो इसी तरह जो है वो प्राइवेट स्कूल जो हैं वो कोई NGO तो है नहीं कि वो जो है विदाउट जो है वो फाइनेंशियल जो है वो चलते रहें. तो फ़ी तो लेना एक अलग सेगमेंट है, लेकिन तालीम की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो हमें भी ये दर्द है. हम खुद देख रहे हैं अपने स्कूल्स में बच्चों को कि वो जो स्टैंडिंग लर्निंग आउटकम्स बच्चों के अंदर होते थे, जो वो अचीव करते थे, हम देखते थे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, वो बच्चों में अचीव नहीं हो रहे. अगर माँ बाप इस तरह की अगर पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं तो मैं तो सिर्फ ये सजेस्ट करता हूं उनको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि उनका मुस्तकबिल भी उन बच्चों से वाबस्ता है. अगर वो बच्चों को घर में नहीं पढ़ाएंगे स्कूल में कि ऑनलाइन लर्निंग है, जिस तरह भी लर्निंग स्कूल करवा सकता है, उसको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका ही मुस्तकबिल डिस्टर्ब होगा. डॉक्टर साहब, आप फरमाएं, एग्जामिनेशन की तरफ आता हूँ वेरी क्विक, कि एग्जाम्स बहुत ज़रूरी हैं, और एग्ज़ाम जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं होगा एग्ज़ाम कैसे होंगे, सवाल ये है. और अगर आप कहते हैं कि हम कोर्स कम कर रहे हैं तो फिर उसके बाद जो है फिर वो उसका मतलब बच्चा जब एग्ज़ाम दे देगा वो आगे फ्यूचर के लिए तैयार नहीं हो सकेगा. तो एग्ज़ाम्स कब हैं और क्या इसका सॉल्यूशन है? इसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि एक रेगुलर एकेडमिक सेशन में 32 हफ्ते होते हैं. ठीक है. स्कूल हमारे खुले 15 सितंबर से, तो बाय दैट टाइम टिल मार्च हमारे पास रह गए थे 22 हफ्ते. बट देन इट वाज आल्सो अनाउंस, ये भी हुआ कि ऑल्टरनेट डेज बच्चे आएंगे, तो 22 से आप ये समझ लें ये 11 हफ्ते हो गए. फिर उसके बाद ये अनाउंस हुआ कि सर्दियों में वापस स्कूल बंद हो रहे हैं. तो अब जो मई में भी इम्तहान होंगे, अगर जो डेट्स आ रही हैं उसमें भी ये देखा जा रहा है कि इतना इनफ टाइम नहीं है. तो अगर एक बच्चा एक अपना एक कंडेंस सिलेबस के नाम से दे दे या केपी में मिड ऑफ द मई तक तो वैसे ही रमजान का महीना, बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर एक बच्चा अपना सिलेबस जो 60% है इस वक्त गवर्नमेंट बोर्ड्स में, अगर वो उसको पूरा पढ़ ही नहीं पाए और बोर्ड्स ने अगर उसका इम्तिहान 60% ऑफ द कोर्स से लिया, तो ये एक इनवैलिड और अनफेयर इम्तिहान हो जाएगा. ठीक है. और अगर हम मज़ीद इसको सिलेबस को हम कट करते हैं, देन आई थिंक वी डैमेज तो हो चुका है, इसको हम मज़ीद डैमेज की तरफ लेके जाएंगे. इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि आगे जाके हमें एटलीस्ट 3 साल लगेंगे नॉर्मलाइजेशन की तरफ लाने में. सो बड़ी प्रॉपर प्लानिंग करनी होगी. बेहतर प्लानिंग या सॉल्यूशन बोर्ड की जानिब से क्या है इसकी, डॉक्टर साहब? देखिए,
फर्दर रिडक्शन का तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं ना, और ज़रा ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात थे जिसकी वजह से कोर्स रिड्यूस करना पड़ा और उसकी वजह से कोई रास्ता नहीं था। कोविड की सूरत हाल जो ना अप एंड डाउन थी, कभी कम हो रही थी कभी ज़्यादा हो रही थी, और अब दोबारा जो है ये सूरत हाल आ गई। तो मेरा ख्याल अब हमें जितना टाइम मिला है हमने इसको एग्ज़ाम को फर्दर इंशाल्लाह और एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये इतना एनफ टाइम हो जाएगा कि बच्चे अगर मेहनत करें, टीचर्स मेहनत करें, तो हम इंशाल्लाह इस कोर्स को कवर कर लेंगे। और इन फ्यूचर जो है हमें ब्रिज कोर्सेज कराने पड़ेंगे, चाहे कॉलेज के लेवल पे चाहे यूनिवर्सिटी के लेवल पे, ताकि इसको हम मेकअप कर सकें। तो कुछ शेयर तो सुना दें अच्छा सा कोई। बस मेरा ख्याल ये है कि ये जो सूरत हाल है ये आज है कल नहीं रहेगी। तो वो फैज़ ने कहा था कि अजनबी हाथों का ये गिराबार सितम आज सहना है, हमेशा तो नहीं सहना है। वाह, अच्छी बात है, बहुत बेहतर बात है। इंशाल्लाह कल अच्छी सुबह आएगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, कुछ आप हमें उम्मीद देंगी कि ये बात कही जाती है कि जनाब हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है बहुत बेहतर है, तो हम ये इस सेकंड फेज से बड़ी कामयाबी से निकल जाएंगे हैं? उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, अल्लाह से दुआ भी करनी चाहिए और एसओपी लेकिन फॉलो करना चाहिए। सबसे कोविड यूनिट इम्पोर्टेंट के अंदर जो केसेस आ रहे हैं उसको देखते हुए क्या लगता है? उसको देखते हुए देखें, अगर लोग सीरियस लें और एसओपीज को फॉलो करें तो इतना नंबर नहीं होगा। हमारी इम्यूनिटी वाकई अच्छी है और अच्छे चल रहा है, लेकिन एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। और जैसे कि सारी बात ये है कि स्कूल्स खुलने चाहिए, बच्चों की तालीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एसओपीज को फॉलो किया जा सकता है स्ट्रिक्टली तो स्कूल्स खोलने पे खुल जाने चाहिए, लेकिन अगर हम ये फॉलो नहीं कर सकते तो हमारी ये डिसीजन तो हमारी कंसर्न अथॉरिटीज़ का लेना होगा कि हमने कैसे एसओपीज को इम्प्लीमेंट करना है और क्या करना है, लेकिन एसओपीज को फॉलो करें तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच तमाम पैनलिस्ट का, तमाम गेस्ट का। और एसओपीज पे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्कूल में भी और हर जगह। कोरोना भी है, कोरोना भी गया नहीं है, तो इसलिए जो है ख़ासतौर पर पेरेंट्स जो है इस पर फोकस करें। तालीम बहुत ज़रूरी है हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो स्कूल खुलना भी ज़रूरी है। तो इसमें हम सब ने मिलकर जो है इस मुश्किल वक्त को आगे लेके चलना होगा। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।